فرمایا دوسرے کو اپنی تکلیف سے بچانا، دوسرے کو اپنی تکلیف سے بچا دینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے، یعنی دوسرے کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی مسلمان کے لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور دوسری جگہ فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے ایک ایک عضو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اس کی زبان اور ہاتھ اور سر سے پاؤں تک دوسرے مسلمان کو نفع پہنچے، دوسرے مسلمان کو نفع پہنچے، خیر پہنچے۔ دیکھو اللہ پاک نے جانور جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں، ایک وہ جانور ہیں جو بے ضرر ہیں، جیسے گیدڑ ہے، بلی ہے، اور ایسی کئی سارے، یعنی جن کی ذات سے ہمیں نہ کوئی نفع پہنچتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اور ایک جانور وہ ہیں ان کی ذات سے سوائے نقصان کے کچھ پہنچتا ہی نہیں، اور انہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے پر ان کی ذات کا کوئی فائدہ بھی نہیں، سمجھ بات ہے؟ یعنی ان کی فطرت یہ ہے کہ دوسرے کی بگڑ جائے اور ان کی بنے نہ بنے، ٹھیک ہے؟ مثلا سانپ ہے، وہ اگر دوسرے کو ڈستا ہے تو اس کے ڈسنے سے اس کا سانپ کا کیا فائدہ؟ اس کی فطرت میں ہے دوسرے کی بگاڑنا، دوسرے کی زندگی خراب کرنا، یہ اس کی فطرت ہے۔ بچھو اس کی فطرت میں ہے دوسرے کی زندگی خراب کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک جانور وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ دوسرے کی بناتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے کی بنانے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گائے ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، وہ ہماری بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دور سے ہمیں نفع دے رہی ہیں، اپنی گوشت سے ہمیں نفع پہنچا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی کھال سے ہمیں نفع پہنچا رہے ہیں، اپنی ہڈیوں سے ہمیں نفع پہنچا رہے ہیں۔ تو جانور تو یہ تو ایک جانور ہے، اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنائے، ہمارا مقام تو ان سب سے اوپر ہے۔ تو مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ دوسرے کی بنانے میں اپنی بگڑتی ہے، بگڑ جائے، لیکن دوسرے کی بن جائے، دوسرے کی زندگی بن جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کر کے دکھایا، کہا نہیں صرف زبانی جمع کر کے دکھایا۔ جنگ میں نکلے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کر کے نکلا تو میدان جہاد میں کچھ شہداء پڑے ہوئے نظر آئے اور کچھ زخمی پڑے ہوئے نظر آئے۔ اس زخمیوں میں میرا چچا بھائی بھی تھا۔ میں نے دیکھا کہ بالکل آخری لمحات ہیں اس کی زندگی کے، تو میں اس کے قریب پہنچا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پہچانا۔ میں نے کہا پہچانا، تو اس نے میرے پاس پانی تھا، میں نے کہا پانی دو، اس نے اشارہ کیا ہاں۔ میں نے پانی ڈال کے اس کے قریب کیا، قریب تھا کہ وہ پیتا، دوسرا پاس زخمی لیٹا ہوا تھا، اس نے آہ کی، تو اس نے فوراً اشارے سے کہا کہ پہلے اس کو پیا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو ایک تیسرا تھا، اس نے آہ کی، تو اس نے بھی کہا پہلے اس کو دے دو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو گیا، دوسرے کے پاس آیا تو یہ بھی شہید ہو گیا۔
تیسرے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گیا. گویا ہر ایک دوسرے کی بنانے میں اپنی زندگی داؤ پر لگا دی. اپنی زندگی داؤ پر لگا دی. یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے تمہارا امتیاز ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسے بنو، ایمان ایسا ہو، اخلاق ایسا ہو، معاملات ایسے ہوں، کردار ایسا ہو، پھر کامیاب. اور اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر آپ انسان کی صورت میں ڈمی ہیں، انسان نہیں ہیں. آپ انسان کی صورت تو ہیں لیکن اندر میں روح انسانیت والی. تو اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو خیر پہنچاتا ہے.